بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صلوات ثم الصلاة والسلام على الرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد الذي روحه نسخة الأحدية في اللاهوت وجسده صورة معاني الملك والملكوت وقلبه خزانة الحي الذي لا يموت طاؤوس الكبرياء وحمام الجبروت الذي سمي في السماء بأحمدا وفي الأرض بأبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال المنان في القرآن وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. صلوات. جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا دے ایام یقیناً خوش نصیبی ہے، خوش قسمتی ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ایام نصیب کیتن، اور اللہ تبارک و تعالی دے خصوصی نعمات دے وچوں ایک نعمت ہے اور اندے شکریہ ادا کرنا چاہیے ہے، اور شکریہ نعمت دا ایو ہے جو انسان جتنا تھی سگے جناب زہرا سلام اللہ علیہ دی سیرت دے اندر غور و فکر کرے اور کوشش کرے کہ اون سیرت دے مطابق زندگی گزارے، کیونکہ جناب سیدہ دی سیرت بہترین نمونہ عمل ہے، بہترین نمونہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات جی میں بہترین نمونہ اویں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ دی ذات خواتین دے واسطے اور مثالی زندگی گزارن دے واسطے بہترین نمونہ ہے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ دی زندگی دے اندر اگر انسان غور و فکر کرے تو ڈھیر سارے دروس ہیں، ڈھیر سارے نصائح ہیں جڑے جناب سیدہ تو حاصل کیتے بن سکدن۔ اہم ترین حصہ، اہم ترین درس جناب سیدہ چونکہ مستور ہیں، چونکہ خاتون خانہ ہیں، سید العرب والعجم سلطان الانبیاء دی دختر ہیں، ملکۃ العرب دی بیٹی ہے، ان دی زندگی دے اندر سب تو اہم ترین پہلو عورت دے واسطے حجاب، پردہ۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ دی زندگی دے وچ پردہ انتہائی اہمیت دا حامل ہے، اور انہیں دسائے جو پردہ بہترین عزت ہے، پردہ بہترین حفاظت ہے، پردہ اللہ تبارک و تعالی دی شریعت دے وچ بہترین حکم ہے۔ عبداللہ ابن مکتوم پیغمبر اسلام دا صحابی ہے، اکھیں تو نابینا ہے، انتہائی با تقوی ہے، انتہائی برگزیدہ ہے، اور پیغمبر اسلام دے گھر ان دی آمد و رفت ہوندی۔ اکھیں تو چونکہ نابینا ہے لہذا پیغمبر اسلام کو اپنے گھر گھنن، ویسے بھی ان وقت رواج ایو ہا، رسم یہ ہے جو اپنے گھر دے اندر مہمان دی ضیافت کیتی ویندی ہے۔ عبداللہ ابن مکتوم دے حوالے نال خصوصی طور تے روایات موجود ہے جو عبداللہ ابن مکتوم مسائل شریعت دی خاطر، حلال و حرام سکھن دی خاطر
آوے ہا پیغمبر اسلام دے خدمت وچ سرکار رسالت معاب کو اپنے گھر گھن ونجن ہا پیغمبر اسلام دے نال بہے ہا سرکار رسالت معاب مہمان نوازی کرن ہا او کو مسائل دسن ہا حلال و حرام دسن ہا لگا ویندا عادت ہے عبداللہ ابن مکتوم آئے اچانک تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئن گھنر دی خاطر عبداللہ ابن مکتوم کو جناب زہرا عرض کریں یہ بابا کچھ دیر کراہے میں اپنے پردے دا بندوبست کر گھنا ان بعد عبداللہ ابن مکتوم کو گھننا چونکہ اکھی تو نابینا ہے عبداللہ ابن مکتوم پیغمبر اسلام نے مت پوچھے جا آکھے جا بچڑا زہرا اکھی تو نابینا ہے دیکھ تو کوئی نہیں سکتا ان دیکھنے جو پردے تھی تو کو جلدی ہے پردہ کرنا چاہندو اکھی تو نابینا ہے جناب زہرا عرض کریں بابا بے شک او اکھیں تو نابینا ہے اللہ تبارک و تعالی ذات نے میکو بھی تو بینائی عطا کی تھی پردہ من الجانبین من الطرفین جی میں مرد دوتے واجب ہے جو پردہ کرے میں مستور دوتے واجب ہے جو او بھی پردہ رکھے مرد دوتے واجب ہے جو نا محرم عورت دے پاسے نگاہ نہ کرے ایویں عورت دوتے واجب ہے جو او نا محرم مرد دے پاسے نگاہ نہ کرے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ دی سیرت لہذا پردہ انتہائی اہم ہے پردہ انتہائی ضروری ہے واجب شریعت مقدسہ دے اندر جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے ای انداز دے وچ پردے دے اہتمام کی آیت اللہ حافظ بشیر حسین نجفی دام ظلہ العالی وہ اکثر ہی روایت کو بیان کریں وہ اکثر جناب زہرا سلام اللہ علیہ دی عزت والی روایت کو بیان کریں تقارن کریں ہوئے تقابل کریں ہوئے بیان کریں جو ام المؤمنین عائشہ وہ پردے دا خاص خیال نہ رکھیں جان انہوں نے متعلق موجود ہے روایات کے اندر وہ ویندیان واسطے اللہ تبارک و تعالی دے قرآن نے بیان کی تے لا تبرجنا تبرج الجاہلیہ او نبی داں بیویاں جاہلیت والا ہار سنگھار تو تے ممنوع ہے تساں ہن پیغمبر اسلام دا حرم ہو ہن پیغمبر اسلام دی عزت ہو تساں پیغمبر اسلام دیاں زوجات ہو لہذا انہیں ہار سنگھار کے اجتناب کرو وقرنا فی بیوتکن اور اپنے گھر دے اندر زندگی گزارو چار دیواری دے اندر زندگی گزارو لیکن جناب زہرا او ہے جنہیں نابینا عبداللہ ابن مکتوم تو بھی پردہ بھی کریں گے لہذا پردہ نہایت اہم ہے این پردے دی شریعت دے وچ عمل نہ کرن دی وجہ تو این شریعت دے عمل نہ کرن دی وجہ تو ڈھیر سارے مسائل پیدا تھیں نوجوانے دے درمیان بچیں دے درمیان چار دیواری دے درمیان جنہیں بے پردگی تھیندی ہے بے پردگی دے نال ڈھیر سارے مسائل ودھ دن ڈھیر سارے کردار دے حوالے نال پاکیزگی دے حوالے نال لہذا کردار دی پاکیزگی خاندان دی پاکیزگی چار دیواری دی مضبوطی ہی دے اندر ہے جڑا انسان پردے دا خصوصی طور دے خیال رکھے لہذا پہلا سبق جناب زہرا سلام اللہ علیہ دی زندگی دے وچ جو جناب زہرا نے پردے کو عزت لیتی ہے پردے کو اہمیت لیتی ہے لیکن یہ پردے کو بہت قربان کتن نے لیکن چار دیواری کے باہر آئین تاں بھی کوشش یہ رکھی ہے جو پردہ ہوئے پہ چار دیواری کے باہر نکلی ہے یعنی اتنا شدید پردہ کرنے والے مستور بھی آئیے کال عرض کیتے سے جو پیغمبر اسلام دی حمایت کی تھی پیغمبر اسلام دی نصرت کی تھی میدان مباہلہ دے وچ نکلنا پائے گئے جناب زہرا آئیے میدان مباہلہ دے وچ بھی پیغمبر اسلام دے ٹر ونجن دے بعد اپنے حق دا مطالبہ کرنا پائے گئے تاں بھی آئیے حق دا مطالبہ کیتس فدق دا مطالبہ کیتس لیکن با پردہ مشیتہا کا مشیت رسول اللہ دیکھن والے یہ کچھ بیان کیتے اپنے کنیزیں دے گرد موجود ہے چادر زمین گنے خط کھینچ دی ہوئی چھکین دی ہوئی اندھی پئی ہے اندھے ہوتے پیر اندھے پہ ہن جڑے پچھوں ٹرن والے ہن کنیزاں انہوں دے پیر جناب زہرا دی چادر دے ہوتے اندھے پہ ہن یعنی اتنا طولانی چادر لیکن آئیے امامت دا دفاع کیتس حق دا دفاع کیتس لہذا ساری زندگی دے وچ نعمت تو کم نہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے ذکر نصیب کیتے
جتنا بھی اساں جناب زہرا دے نال توسل کرے سوں، جتنا بھی انہاں دے وسیلے دے نال دعا منگسوں، اللہ تبارک و تعالی دی ذات دعائیں کو قبول کرے سے۔ جو اہل بیت دا وسیلہ یہ جو وسیلہ ہے جن نال دعائیں قبول تھیں، خصوصی طور تے جناب زہرا سلام اللہ علیہ مرکزن پنجتن پاک دا مرکزن، جب اللہ تبارک و تعالی تعارف کریں دے تا جناب زہرا کو مرکزیت عطا کریں۔ چادر تطہیر دے وچ ہم فاطمہ تو جناب جبرائیل نے سوال کیتے یا رب و من ہم تحت الکساء، چادر دے تلے کون ہیں؟ آواز قدرت یہ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلہا و بنوہا، چادر دے تلے زہرائے، زہرا دا بابے، زہرا دا شوہر، زہرا دے بچڑے۔ تو مرکزیت اللہ تبارک و تعالی نے جناب زہرا کو عطا کی تھی، جو جناب زہرا حد فاصل ہیں، جناب زہرا نے فیصلہ کر دیتے، حق اور باطل دا فیصلہ کر دیتے۔ پیغمبر اسلام دے ٹر ونجن دے بعد جنہیں زہرا دا ساتھ دیتے انہیں حق دا ساتھ دیتے، جنہیں زہرا دا مقابلہ کیتے انہیں حق دا مقابلہ کیتے۔ لہذا یہ واسطے اج بھی جتنا لوگ مذہب حق کو قبول پہ کریں انہیں دی وجہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ، لہذا جناب زہرا سلام اللہ علیہ دے نال توسل بہت ہی زیادہ فضائل، بہت ہی زیادہ تاکید کی دی گئی۔ درود پڑھے محمد وآل محمد دار۔ دعائیں دی سب تو مشہور اور معروف ترین کتاب ہے مفاتیح الجنان۔ یہ مفاتیح الجنان دے قصے دے وچ بھی جناب زہرا سلام اللہ علیہ دا توسل موجود ہے۔ مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی محدث بہت بڑے عالم جلیل ہیں، بہت بڑے روحانی ہیں، بہت بڑے باتقوا ہیں۔ انہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام دے آثار کو جمع کیتے، انہیں دے وچوں سب تو زیادہ انہیں دی جڑی دعائیں دی کتاب مشہور تھی ہے وہ کتاب مفاتیح الجنان ہے۔ دعائیں دے ڈھیر سارے کتابیں، خصوصی طور تے مکتب اہل بیت کو تو امتیاز حاصل ہے، جی میں دعائیں دا انداز اہل بیت اطہار علیہ السلام نے سکھائے، ایویں کہیں راہبر نے کہیں رہنما نے نہیں سکھائے۔ بہت ہی زیادہ ضخیم اسارے گنے ذخیرہ موجود ہے دعائیں دا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے دعائیں، مولا کائنات علی علیہ السلام نے دعائیں موجود ہیں، جناب زہرا سلام اللہ علیہ دے دعائیں موجود ہیں۔ لہذا یہ مفاتیح الجنان مشہور تھی ہے، انہیں کوئی نہ کوئی راز ہو سکے، کوئی نہ کوئی شہرت دا۔ مفاتیح الجنان دا دعا نام ہی بڑا انہیں انتخاب بڑا زبردست کیتے۔ مفاتیح مفتاح دی جمع ہے، مفتاح سلم چابی کو، مفاتیح یعنی چابیاں، مفاتیح الجنان، جنان ہے دل کو سلن، جنان دل کو، دلیں دی چابی، دعا یقیناً دل دی چابی ہے۔ انسان دا دل کہیں بند تھی ویندے، بالکل انسان کو کہیں چیز دا روح نہیں پہ رہنا ہوندا، کوئی چیز چنگی نہیں پہ لگتی ہوندی، انسان ڈپریشن دا شکار تھی ویندے، مایوس تھی ویندے، تا اگر کوئی دروازہ کھل دے مایوسی گنے تو وہ دروازہ دعا دا دروازہ ہے۔ انسان اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دے وچ حاضر تھی ونجے، اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دے وچ سجدہ کرے جا، اللہ کو اطمینان قلب نصیب کرے سے۔ یہ سے گال لمبی تھیندی ویندی ہے۔ بین الحرمین جڑا کربلا معلّہ امام حسین علیہ السلام دا روضہ ہے، سامنے حضرت عباس علمدار دا روضہ ہے، یہ جڑی درمیان والے جا ہے ایک بین الحرمین سدن۔ شب جمعہ اکثر توفیق تھیندی ہے، اللہ نصیب کرے سارے کو کربلا معلّہ دے زیارات عراق دیاں۔ بین الحرمین شب جمعہ ایک عالم دین درس اخلاق پہ دیندے ہیں، درس اخلاق دے انہیں بڑی خوبصورت گال کی ہے۔ وہ دن یہ ڈھیر سارے لوگ ہیں جڑے بالکل مایوسی دا شکار ہیں، ڈپریشن دا شکار ہیں، انہیں کو کوئی چیز چنگی نہیں لگتی۔ ڈپریشن دی وجہ انہیں دسائے غنائے، گانا، موسیقی۔ جڑے لوگ موسیقی سندن وہ ہمیشہ مایوس ہونا، زندگی تو پریشان ہونا۔ اگر این چیز گنے کوئی چیز نجات دے سکتے ہیں مایوسی گنے، وہ دن اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دے وچ دعا دے نال انسان دا دل کھل ویندے۔
الا ان بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن مجید دا وعدہ ہے اللہ تبارک و تعالی دی کتاب دا، اللہ دے ذکر دے نال دلیں کو اطمینان ملدا۔ لہذا جناب زہرا سلام اللہ علیہ دی گال پہ کریں مفاتیح الجنان، مفاتیح الجنان مقبول تھئیے، مشہور تھئیے۔ اج حوزات علمیہ دے اندر، مشاہد مقدسہ دے اندر، مشہد مقدس دے اندر ونجو، قوم المقدسہ دے اندر ونجو، کربلا معلہ دے اندر ونجو، نجف اشرف دے اندر ونجو، سامرہ، کاظمین، جتنا بھی، حتیٰ کہ مکہ اور مدینہ دے اندر بھی سب تو زیادہ جڑی دوئیں دی کتاب مل سے قرآن مجید دے بعد وہ مفاتیح الجنان ہے۔ مفاتیح الجنان دی کیا شہرت ہے؟ مفاتیح الجنان دے لکھن والے محدث عباس قمی علیہ الرحمہ، انہیں دے فرزندن، انہیں نے کہیں بندے پوچھے کیا وجہ ہے تو ہادے والد دی کتاب، ظاہر وہی عالم دین اور روحانی ہیں، انہیں نے پوچھے ان دی کیا وجہ ہے، کیوں مشہور سے یہ کتاب لکھن والے تے دھگ گن کتاباں تو بہت زیادہ لکھا گن دوئی دے معاملے دے وچ، مکتب اہل بیت دے وچ بہت زیادہ دوئی دے کتاباں موجود ہیں، مفاتیح الجنان کیوں مشہور تھی ہے؟ وہ ادن جب میرے والد صاحب نے یہ کتاب مکمل کی نا مفاتیح الجنان، مفاتیح الجنان مکمل کرنے دے بعد ایک سال مسلسل انہیں آپ ان اندر موجود دعائیں جو تے عمل کیتے۔ لہذا پہلی وجہ تو یہ ہے جو یہ او دعائیں جنہیں دے مصنف نے پہلے آپ عمل کیتے ولا لوگ ان واسطے بیان کیتے۔ لہذا در سے جدہ بھی انسان آپ عمل کرے سے تے عمل کر دے کوئی گال کرے نہ پیا ہو سے انہیں زیادہ اثر ہو سے، انہیں زیادہ تاثیر ہو سے۔ اور دوسری چیز جنا میرے والد محترم نے ایک کتاب مکمل کی نا مفاتیح الجنان، ان کتاب دی تحریر دا، ان کتاب دے لکھن دا ثواب اہدا کتنے ہدیہ کتنے، کیونکہ جتنا بھی مذہبی کتابیں ہیں جڑے کتابیں پڑھن والے لوگ ہیں وہ جان دیں جو کتاب دے شروع دے وچ، یعنی جڑی بھی کوئی کتاب لکھی ویندی ہے ان کتاب دے شروع دے وچ ایک ہدیہ لکھا ویندا بھی ایک کتاب میں کہندے واسطے لکھندا پیا، ان ثواب کہندے واسطے ہو سے، کہیں کو میں تحفہ پہ دینا، کوئی لکھندا اپنے والدین دے واسطے، کوئی اپنے شاگردین دے واسطے، کوئی اپنے اساتید دے واسطے، کوئی کہیں شخصیت دے متعلق ہدیہ کرن کتاب۔ جنا محدث عباس قمی علیہ الرحمہ نے کتاب مکمل کی ہے تو انہیں ان کتاب کو اہدا کیتے جناب سیدہ بطول دے نام، اور یہ عمل اتنا خالص تھا جو کتاب مشہور تھی ہے، ہر جہاں دے ہوتے کوئی زیارت ہو جی نہیں جیتا قرآن مجید دے نال مفاتیح الجنان موجود نہ ہوئے۔ لہذا حکم ہے جو انسان جدہ بھی دعا کرے تو دعا دے وچ جناب زہرا کو وسیلہ بناوے، جو جناب زہرا یہ جو وسیلہ ہے جہاں وسیلے کو اللہ تبارک و تعالی دی ذات کریں رد نہیں کریں گی۔ ان سے بہت سارے اذکار موجود ہیں۔ آیت اللہ محمد رضا شیرازی مرحوم اور شہید وہ بیان کریں جو ایک دعا میں بارہا سڑیا اپنے بزرگان تو علماء تو وہ اکثر بیان کریں دے ہن، وہ دعا اگر کوئی بندہ کرے تو اللہ تبارک و تعالی دی ذات دعا کو رد نہیں کریں دی۔ وہ لفظ ہیں انہیں خصوصی طور سے دسے 530 مرتبہ اگر کوئی بندہ وہ فراغت دے وچ یہ عمل کرے، یہ ورد کرے، تکرار دے نال کو پڑھے تو یقیناً اللہ مشکل کے مشکل چیز بھی حل کر لیں گے، انہیں ٹال دیں گے۔ اللہم آسان جو لفظ انہوں نے اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا عدد ما احاط بہی علم۔ دعا دا ترجمہ ہے میرا اللہ درود بھیج جناب زہرا دے ہوتے، جناب زہرا دے پاک بابے دے ہوتے، جناب زہرا دے پاک شوہر دے ہوتے، جناب زہرا دے پاک فرزندان دے ہوتے۔ عدد ما احاط بہی علم، کتنا درود اللہ جتنا تیرے علم دے وچ موجود ہے، تعداد جتنا تیرے احاطے دے وچ موجود ہے اتنا درود بھیج زہرا دے ہوتے اور زہرا دے خاندان دے ہوتے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لہذا انہا بہت ہی زیادہ وعدن اسا دا مجرب تجربہ شدہ عمل ہے، اسا جدہ بھی یہ عمل کیتے سے تا وہ عمل ناکام کوئی نہیں تھا، کیونکہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے
جڑی زندگی گزاری ہے وہ زندگی ایثار والی زندگی ہے، وہ زندگی عبادت والی زندگی ہے، وہ زندگی قربانی والی زندگی ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بیان کریں جنا بی بی بہیا نا مصلی عبادت دے ہوتے، عبادت کرن دے بعد نماز دو فارغ تھی ون دے بعد دعا کرے ہا اور طویل دعا کرے ہا۔ امام علیہ السلام دے لفظن کانت فاطمۃ علیہ السلام اذا دعت تدعو للمؤمنین والمؤمنات، جنا بی بی دعا کرے ہا تو دعا شروع کرے ہا مؤمنین دے واسطے دعا کرے ہا، مؤمنات دے واسطے دعا کرے ہا، اپنے ہمسائیں دے واسطے دعا کرے ہا، اہل و اقارب دے واسطے دعا کرے ہا۔ پوچھا گیا ایک دفعہ ولا تدعو لنفسہا، امام علیہ السلام فرمائیں اپنے واسطے دعا نہ منگ دی ہے، باقی دے واسطے، مؤمنین دے واسطے، مؤمنات دے واسطے، یتیمیں دے واسطے، مساکین دے واسطے، غرباء دے واسطے، دیگر اپنے متعلقین دے واسطے دعا منگے ہا بی بی۔ ولا تدعی لنفسہا ولا تدعو لنفسہا، اپنے واسطے دعا نہ منگے ہا۔ فقیل لہا یا بنت رسول اللہ انکی تدعو للناس ولا تدعو لنفسک، پوچھا گیا ایک دفعہ بنت پیمبر سارے دے واسطے دعا منگ دی، اپنے واسطے دعا نہ بھی منگ دی۔ بس بی بی نے اتھا دعا منگن دا ایک ادب سکھائے، بی بی نے دعا دی استجابت دا ایک طریقہ دسائے، بی بی نے زندگی گزارن دا ایک اصول دسائے۔ ایک مختصر ہے جملہ دے بی بی بیان کریں دیئے الجار ثم الدار، جار سرندن ہمسائے کو، دار سرندن گھر کو۔ بی بی حدیث جتنا بھی کدہیں کوئی نیک کام کریں دے پیو، نیکی پہلے اپنے ہمسائیں دے وچ تقسیم کرو بلا اپنے گھر دے وچ تقسیم کرو، چنگائی پہلے اپنے ہمسائیں دے واسطے سوچو بلا اپنے گھر دے واسطے سوچو۔ اے بی بی دا طرز عمل ہے، حتیٰ کہ مصلی عبادت دے وچ بھی بی بی اپنے ہمسائیں دے ہمسائیگی دا خیال پہ کرے۔ درود پڑھو جا محمد وآل محمد ذات۔ اور یہ جی خوبصورت زندگی ہے بی بی دی وصایا بھی انشاءاللہ بی بی دے وصیتاں ہیں جنہیں وہ بھی تفصیلاً بیان تھے سن، چونکہ ڈھیر سارا مواد ہے اور ڈھیر سارے جہڑے ہیں اور ایک خوش قسمتی ہے، خوش نصیبی ہے۔ دو جملے درس دی خاطر، نصیحت دی خاطر بی بی نے بیان کی تھے جنہیں وصیت کی تھی نا مولا کائنات علی علیہ السلام کو۔ بی بی آدھی یبن عم ما وجدتنی کاذبتن، بہت بڑی گال ہے۔ بی بی آدھی ہے میرا چچا زاد پیغمبر اسلام دا بھیرا، پیغمبر اسلام دی پاک دا وارث علی، ما وجدتنی کاذبتن، اپنی آئلانی آئلی زندگی دے وچ میں کو کدہیں تائیں نہ ڈیٹھا ہو سے جو میں جھوٹ بولے ہو۔ جھوٹ تو اجتناب کامیاب زندگی دا راز ہے۔ میاں بیوی دے درمیان بہترین زندگی ہوا ہے جو جناب زہرا بیان پہ کرن، اپنی زندگی دا خلاصہ بیوی دسیندی پئی ہے یا ابن عم ما وجدتنی کاذبتن، میں زندگی دے اندر ایک جھوٹ نہیں بولیا۔ بات فرمائنی ہے ولا خالفتک منذ عاشرتنی، یا علی جتنا زندگی میں تیرے کٹھے گزاری ہے اس دواجی زندگی، ایک لحظہ بھی میں تیرے فرمان دے مخالفت نہیں کی تھی۔ اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ دی کمال اطاعت ہے، کمال بندگی ہے جو جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے ہر ویلے ساتھ دیتے، ہر موقع دے ہوتے ساتھ دیتے۔ جدہ پیغمبر اسلام دے ٹر ونجن دے بعد ہجوم میں مولا کائنات دے دروازے دے آئے کھڑن تے دھمکی کھڑے دین، مولا کائنات موجود ہیں گھر دے اندر، حق بندہ جو مولا کائنات آپ آوین ہا۔ نئی تاریخ دسیں دیئے جو جناب زہرا محافظہ امامت بنتے دروازے دے ہوتے، جناب زہرا آ کے ہم کلام تھے، علی دی حفاظت دی خاطر اپنے چچا زاد دی حفاظت نہیں پہ کریں دی، پیغمبر اسلام دی شریعت دی حفاظت پہ کریں دی، مولا کائنات علی علیہ السلام دی حفاظت پہ رسیں دی، جو اپنے زمانے دے امام دی حفاظت اگر کرنی ہے تو حفاظت تو طریقہ جناب زہرا نے لکھا ہے۔ آئیے آپ دروازے دے ہوتے آ کے آکھیس کچھ دن وعدن علی کو باہر بھیجو۔ بی بی آدھی ہے
یہ دروازہ اللہ دے رسول دا دروازہ ہے. ان دروازے دے اللہ دا رسول قرآن مجید پڑھ پڑھ کے آیات پڑھ پڑھ کے اجازت منگتا ہے. ان دروازے دا تقدس ہے. لیکن منن والے آدھے اساں ان دروازے کو بھالا ڈیسو، اساں ان دروازے کو جلا ڈیسو. بی بی آدھی ان دروازے دے وچ حسن و حسین موجود ہیں. ان گھر دے وچ حسنین موجود ہیں. حسنین جن بارے اللہ دا رسول فرمیندہ ہا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. بہشت کے اندر ویسن آدم تو گھن کے قیامت تک دے نیک لوگ، لیکن بہشتی جوانان دے اگر کوئی سردار ہیں تو میرے بچڑا حسن تے حسین ہیں. جوانان جنت تے سردار ہی گھر دے اندر رہن دے پین، حسن و حسین رہن دے پین، بطول رہن دے پئی. وہ اساں گھر کو بھال آ رہے سوں و ان تونے موجود ہیں. یعنی اساں حسنین سمیت ہی گھر کو بھالا مر جا. کتنا وڈی گستاخی ہے، کتنا وڈی جرت ہے. لیکن جناب زہرا نے حمایت کی تھی. مولا کائنات علی کو گرفتار کر گئے، جنہیں گرفتار کر دے گھن گئے. ہوش ایس جلدہ ہوئے دروازہ پہلو دو ٹھٹھے پہلو شکستہ. فکر ہستا علی دی فکر ہست، فکر ہستا امامت دی فکر ہست، فکر ہست شریعت دی فکر ہست. اپنے گھر دے اندر چار دیواری دے اندر نا محرم دے قدمے دے نشان دٹھن سی. پوچھس جناب فضہ تو علی کتھا ہے؟ جناب فضہ آدھی آقا زادی علی کو گرفتار کرتے گھن گئے. آدھی خلو ابن عمی، درخواست کر دے، آدھی التجا کر دے، آدھی احتجاج کر دے. آدھی وہ آدھی میرے چچا زاد کو چھوڑ دیو، میرے چچا زاد کو چھوڑ دیو. بد بی بی نے بد دعا کرنے دا ارادہ کی تھے. آئیے مسجد نبوی والے پاسے جناب فضہ کو آدھی بابے دا امامہ چاہ دے، بابے دے ابا چاہ دے، بابے دا اسا چاہ دے. میں وینی مسجد نبوی دے وچ میں اج بد دعا کرنی ہے. بی بی نے بد دعا کرنے دا ارادہ کیتے. یا راویان حدیث بیان کریں دیں مسجد نبوی دے دیواراں بلند تھون لگی، مسجد نبوی دے دیواراں بلند تھون لیکن آثار عذاب ظاہر تھی گئے. جو صدیقہ بطول اگر دعا بھی کریں دی تو عذاب نہ اسے. ناقہ صالح نے بد دعا کی تھی، ناقہ صالح نے آہ کی تھی. حضرت صالح علیہ السلام دے داچی ناقہ صالح دی بد دعا دے نال اللہ تبارک و تعالی نے عذاب نازل کیتا ہا تے صالح علیہ السلام دے قوم کو تباہ و برباد کر دیتا ہا. زہرا دی قیمت صالح علیہ السلام دی داچی تو ناقہ تو گھٹ تک کوئی نہیں. جناب زہرا نے بد دعا دا ارادہ کیتے کہ سلمان فارسی کو مولا علی علیہ السلام نے بھیجے، سلمان ونج نبی دی دھی کو آکھ بد دعا نہ کر. بی بی نے آئے سلمان، سلمان عرض کریں دے آقا زادی علی دا پیغام میں بد دعا نہ کر. بی بی آدھی ہے میرا دروازہ جلائن نے میں بد دعا نہیں کی تھا، میرا محسن شہید تھا میں بد دعا نہیں کی تھی، میرا محسن شہید تھی گئے، میرا پہلو زخمی تھی گئے، میں بد دعا نہیں کی تھی. لیکن میں ہوں بد دعا کریں دی پہیاں جو علی کو گرفتار کر کے گھن گئے، میری چار دیواری پامال کر دے گھن گئے. میں ان چار دیواری دی عزت دی خاطر، میں علی دی حفاظت دی خاطر، میں علی دی محبت دی خاطر، امامت دی حفاظت دی خاطر میں بد دعا بھی کرنی ہاں. اگر علی دا حکم ہے تو زہرا آئیں صبر و تحمل دنال زندگی گزرے سے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.